حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت گوشت حلال کا ہے یا جھٹکا اس طرح کہہ کر کہ اس وقت ہوٹل اور ریستورانوں پر الگ ہی قسم کی مشکلیں پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ گیان واپی مسجد معاملے پر الہ آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا آغاز ہو چکا ہے، خبریں آ رہی ہیں۔ رام مندر تعمیر کے لیے بنیاد کو لے کر کی جو تنازعات ہوئے اور جس طرح کی خبریں سامنے آئیں، اس کے بعد پھر سے خبر آ رہی ہے کہ دوبارہ کھدائی کا کام شروع ہوا ہے۔ ادھر عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ویکسین لینے کے بعد بڑے متاثر نظر آ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں۔ 3 مسجدوں میں بیک وقت چوری، نقدی چوری کر لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے یونانی بشپ نے اسلام مخالف بیان جاری کیا ہے، جس کو لے کر کے ترکی کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہیں پر ہم لوگ آج بات کریں گے کہ امریکہ کے صدر اور نائب صدر بننے کے بعد کس طرح کے فیصلے لیے گئے اور کس طرح سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں۔ اور اسپین میں گیس کے اخراج کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے، جس میں کئی لوگوں کے ہلاکتوں کی اور زخمی ہونے کی خبریں آئی۔ ویسے ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور اس کی تفصیلات یہاں دی جا رہی ہیں، اور آپ تمام ناظرین کو، بلکہ ہر ایک ناظر کو جو ہر دن ہماری ویڈیو سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو اس بات پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ادارے کو آپ لوگ کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں، الگ الگ طرح سے، چاہے ویورز بڑھا کر کے ہو، سبسکرائبرز بڑھا کر کے ہو، یا پھر مالی طور پر تعاون کر کے ہو۔ اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حلال گوشت اور جھٹکے کا گوشت، الگ الگ طرح کی اس وقت خبریں آنے کے بعد ایک الگ ہی موضوع اس وقت بھارت میں چل نکلا ہے گزشتہ کئی دنوں سے۔ ابھی حال ہی میں کیرلا سے بھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک شخص نے نان حلال ریسٹورنٹ کے نام سے ایک ہوٹل ہی کھول دیا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ایک بائیکاٹ کی طرز پر الگ الگ طرح کی اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں۔ جنوبی دہلی پولیس کارپوریشن SDMC نے بدھ کے روز اس قرارداد پر مہر ثبت کر دی ہے جس میں علاقے کے تمام ریستوراں اور گوشت کی دکانوں کو تحریری طور پر یہ واضح کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی کہ فروخت کیے جانے والا گوشت حلال ہے یا پھر جھٹکے کا ہے۔ SDMC کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے کی 4 زون میں آنے والے 104 وارڈوں میں ہزاروں ریستوراں ہیں، جن میں سے 90% ریستوراں میں گوشت پیش کیا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتایا کہ گوشت حلال ہے یا جھٹکا۔ اسی طرح گوشت فروخت کرنے والے بھی ایسا نہیں کرتے۔ SDMC نے اپنی قرارداد میں کہا کہ ہندو اور سکھ مذہب میں مبینہ طور پر حلال گوشت کھانا منع ہے اور یہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، لہٰذا گوشت کی دکانوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ گوشت فروخت کرتے اور ریستوراں میں پیش کرنے والا لازمی طور پر یہ لکھے کہ گوشت حلال ہے یا جھٹکے کا ہے۔ وہیں SDMC کے قائد حزب اختلاف اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر پریم چوہان نے کہا کہ ایسی چیزیں BJP کے لیے MCDC میں مبینہ بدعنوانی جیسے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ انہیں ذاتی چیزوں میں مداخلت کرنے کی عادت بن گئی ہے، جیسے کہ کوئی کیا پہنے گا، کون کس سے شادی کرے گا اور کون کیا کھائے گا، اس طرح کی چیزیں۔ نیشنل ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن آف انڈیا کے صدر انوراگ کٹیار نے کہا کہ مجھے اس فیصلے کے پیچھے کی دلیل بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ چیزیں کاروبار میں کئی طرح کے مسائل کو پیدا کریں گی۔ مالکان کے لیے 2 طرح کے اسٹاک رکھنا یا دونوں طرح کی گوشت کی آسانی سے فراہمی بھی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ دسمبر کے مہینے میں SDMC اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ راج دت گہلوت کی صدارت میں شروع ہوئی میٹنگ کے دوران کونسلر انیتا تنور، کملیش شکلا نے کمیٹی کے سامنے قرارداد پیش کی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ ریستوراں اور گوشت کی دکانوں کے ذریعے پیش کیے جا رہے گوشت کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ حلال ہے یا جھٹکا، اسے لازمی طور پر لکھا جانا چاہیے تاکہ وہاں آنے والے گاہکوں کو اس کی جانکاری ملے۔
تو ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں انہی مدعوں پر سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، جس سے عام عوام کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ گزشتہ 70 برسوں سے ہوٹلز چل رہے ہیں، لوگ اپنے اطمینان کے لیے جو اس کے عادی ہوتے ہیں، کبھی مینیجر سے پوچھ لیا، کبھی ویٹر سے، کبھی مالک سے، اور اس طرح خاموشی سے وہ چاہے تو کھاتے ہیں اور نہ اگر ان کا من نہ کرے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب پورے بھارت میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوٹلز ہے، 5 اسٹار سے لے کے 3 اسٹارز میں۔ کیا ان لوگوں میں وہ ہمت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بورڈ لگائیں، وضاحت کریں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کے اس طرح مطالبہ کریں؟ کیا ان لوگوں میں وہ ہمت ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہوٹلز جن کے بالخصوص سیاسی لیڈران مالکان ہوتے ہیں وہاں جا کر کے ان سے پوچھیں کہ آپ اس طرح کا بورڈ کیوں نہیں لکھواتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر جو ہے انٹرنیشنل وہاں پر جو ہے الگ الگ طرح کے مسافر ہوتے ہیں، گاہک ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کے بورڈ چپکاتے بیٹھیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ریسٹوراں کا اور ہوٹلوں وغیرہ کا۔ تو سارے ناظرین، جس طرح بتایا گیا کہ اہم مدعوں سے جو ہے ذہن بھٹکانے کے لیے اس طرح کی جو ہے الگ الگ طرح کی چیزیں بی جے پی کی جانب سے یا پھر اس طرح کی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے لانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہے معاملہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی جانب، جہاں پہ وارانسی کے گیان واپی مسجد وشویندر ناتھ مندر تنازع کی سماعت بدھ کے روز سے شروع ہو چکی ہے۔ جسٹس پرکاش پیڑیا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج وارانسی کے حکم کو چیلنج کرنے کے لیے انجمن انتظامیہ مسجد وارانسی کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کر رہے ہیں۔ درخواست میں بھگوان وشویشور کی دیوانی تنازع کو عبادت کی جگہ یعنی خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کے سیکشن 4 پر غور کرتے ہوئے منسوخ کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ مندر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تہخانے میں اور آس پاس اس کی پوجا مستقل طور پر کی جا رہی ہے، لہٰذا غیر قانونی تعمیرات کو ختم کر کے مندر کو دوبارہ بحال کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور درخواست خارج کر دی جائے۔ ناظرین یاد رہے کہ 18 اکتوبر 1991 کو لارڈ وشویشور بمقابلہ انجمن انتظامیہ مسجد وارانسی سول مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پرانے مندر کے کچھ حصے بشمول تہخانے کے اوپر کی تعمیر کو بھگوان وشویشور ناتھ کی ملکیت قرار دیا جائے تاکہ ہندوؤں کو مندر کو دوبارہ بحال کرنے کی اجازت دی جائے اور مسلم کمیونٹی کے مندر کی زمین پر قبضے کی غیر قانونی قرار دے۔ اسی کے ساتھ ہی غیر قانونی تعمیرات کو ختم کر کے مدعی کو قبضہ دیا جائے اور پوجا پاٹ میں مداخلت پر مستقل پابندیاں لگائی جائے۔ درخواست گزار نے 1991 کے پلیس آف ورشپ ایکٹ کے تحت ایک اعتراض درج کیا، جس میں 15 اگست 1947 کی حیثیت برقرار رکھنے اور اس کیس کو خارج کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک ایک کر کے اب معاملے سارے آتے جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ جیسے ہی بابری مسجد کا سپریم کورٹ کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ آیا جو فیصلہ انصاف پسند لوگوں کو اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو جو فیصلہ پسند نہیں تھا، اس کے بعد وہ لوگ جو بھگووادی ہیں اور ہندوتووادی ہیں وہ نڈر ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے لگاتار تاریخی مساجد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک گیان واپی مسجد بھی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے دنوں میں کس طرح کی سچویشن پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ادھر رام مندر معاملے میں رام مندر تعمیر کے لیے بنیاد رکھنے کے لیے کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ کام گزشتہ 15 جنوری سے رام جنم بھومی احاطے میں چل رہا ہے۔ اصل میں یہ سرخی اس لیے اس وقت سامنے آئی کیونکہ رام مندر کو کیسے بنایا جائے، اس کو لے کر کے جو پلان بنا تھا وہ پلان پوری طرح سے ناکام ہو گیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے تہوں میں جو ہے ایک باڑھ، ایک دھارا نکل آیا تھا ایک ندی کا، جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو پلان بنایا گیا ہے آلریڈی، اس پلان کے مطابق وہاں پر نہ ہی وہ پایا رکھ پائیں گے نہ ہی بنیاد رکھ پائیں گے۔ یعنی اس مندر تعمیر کرنے کی ٹیکنیک نیچے کھمبوں کی پائلنگ کر کے وہ فیل ہو گئی تھی، جس کے بعد اب مندر کی تعمیر ہارڈ اسٹون سے ہوگی۔ اس کے لیے بنیاد کی کھدائی کے اندر تقریباً 50 فٹ گہرے گڈھے کھودے جائیں گے، جن میں بنیاد کے لیے مرزا پور کے اسپیشل پتھروں کا استعمال ہوگا۔ اس کے اوپر مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوگا۔ رام جنم بھومی ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے کے مطابق تو اس کام میں ملک کے 9 انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کے اعلیٰ انجینئر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس طریقہ کار کو قبول کر لیا ہے۔ اگر ذرائع کے مطابق جمعرات کو مندر کی بنیاد کا ڈیزائن ایودھیا میں عمارت تعمیراتی کمیٹی کے چیئرمین
نرپیندر مشرا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس پر نرپیندر مشرا ٹرسٹ کے عہدیداروں سے ایک میٹنگ بھی کریں گے۔ بہرکیف جو اس وقت رام مندر کی تصویر آپ کو دکھائی جا رہی تھی مستقبل میں ہونے والی، اس کا پورا ڈھانچہ اس وقت جو ہے چینج کر دیا جائے گا، یعنی کہ ایک الگ ہی طرح کی جو ہے اس وقت جو ہے 50 فٹ نیچے بنیاد کرنے کے بعد جو ہے پھر اس پر جو ہے ڈھانچہ رکھا جائے گا۔ بہرکیف اس کی تفصیلات سامنے آتی رہیں گی، لیکن یہ پلان کیوں بدلا گیا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، شہر کے یعنی حیدرآباد شہر کے سرکاری دواخانہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو کورونا ویکسین دیا گیا، جس کے بعد ڈاکٹرز کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کی تکالیف کی شکایت کی ہے، جس کی وجہ سے ویکسین کو لے کر کے ایک مرتبہ پھر عوام میں بڑی پریشانی پائی جا رہی ہے کہ آیا ویکسین لینا صحت کے لیے صحیح ہے یا پھر مضر ہے۔ ایک ڈاکٹر نے یہاں کی مقامی اخبار سیاست.com کو بتایا ہے کہ ویکسین لینے کے بعد اس کے جسم میں درد ہوا اور ہلکا بخار بھی آیا۔ ڈاکٹر کو منگل کو ویکسین دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ دیگر کئی ڈاکٹرز نے بھی یہی شکایت کی، تاہم جسمانی حرارت معمول کے مطابق تھی۔ ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا ہے کہ ہر ویکسین کے معمولی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن کورونا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ افراد نے محسوس کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کووڈ ویکسین کو لے کر کے جس طرح کی جو ہے الگ الگ شبہات سامنے آ رہے ہیں، وہ ایک ایک کر کے خود ڈاکٹروں کی زبانی پوری طرح سے واضح ہو کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد سے اب یہ موضوع اور یہ بحث چل نکلے ہے کہ آخر یہ کتنی جو ہے انسانی جسم کے لیے، اعضاء کے لیے صحت مند ہے کووڈ ویکسین کا لینا۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو شمالی کشمیر کے ٹنمرگ میں لے چلتا ہوں، جہاں پر چور سرگرم ہو گئے ہیں۔ یہاں چوروں نے 3 مساجد میں نقب لگا کر وہاں سے عطیہ کی 3 صندوقوں کو توڑ کر نقدی رقم اڑا لے گئے ہیں، جبکہ مساجد سے دیگر قیمتی سامان بھی چرا لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ رات کے دوران پیش آیا۔ چوروں نے رات کے اندھیری کا فائدہ اٹھا کر ان مساجد میں ہاتھ صاف کیا۔ ایک ساتھ 3 مساجد میں نقب زنی پر مقامی لوگوں میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ ذمہ داروں پر نقب زنوں کو گرفتار کرانے کی اپیل کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے 3 مسجد شریف گوئی، جامع مسجد دوارپورہ اور زیارت نقش باندی پورہ میں جو ہے یہ واردات پیش آئی ہیں۔ فی الحال جو ہے اس وقت اس چوری کی واردات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پوری طرح اس کو گرفتار کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں جنہوں نے نقب زنی کی ہے۔ ناظرین گرامی، یونان کا بشپ اس وقت پوری طرح سے اسلام مخالف بیانات دینے پر بضد ہو چکا ہے۔ حال ہی میں اس نے ایک بیان دیا تھا، تضحیک آمیز بیان، آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ترکی نے یونان کے بشپ یورونیموس کے اسلام ایک سیاسی پارٹی اور مسلمان جنگجو انسان ہیں کہ الفاظ پر مبنی بیان پر ترکی کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ ناظرین، آپ الفاظ پر غور کریں کہ ایک یونان کا بشپ کس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اسلام کے لیے۔ کہتا ہے اسلام ایک سیاسی پارٹی ہے اور مسلمان اس کے جنگجو انسان ہیں۔ ترکی وزارت مذہبی امور نے اس تضحیک آمیز بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام عیسائیوں کو اس بیمار ذہنیت کی مخالفت کرنی چاہیے، یعنی اس شخص کو پاگل قرار دیا ہے ترکی کی جانب سے۔ ترکی وزارت خارجہ نے بھی ان بیانات پر یونانی بشپ کی مذمت کی اور جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ اسلام مختلف ادیان اور تہذیبوں کے باہم مل جل کر زندگی گزارنے کو یقینی بنانے والا، تحمل و مرحمت کی بنیادوں پر استوار و امن کا حامل دین ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس وقت پوری دنیا کو کورونا وائرس کی وجہ سے مشکل حالات کا سامنا ہے۔ ان حالات میں کہ جب ہر ایک کو دو طرفہ شکل میں احترام و تحمل کی فضا تشکیل دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمارے مقدس دین کے خلاف زبان درازی افسوسناک حرکت ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ دینی شخصیات کا امن کی خدمت کرنے کے بجائے معاشرے میں نفاق بونے کے لیے اس نوعیت کے غیر مستند بیانات کا استعمال کرنا عبرت انگیز امر ہے۔ بشپ کے یہ اسلام مخالف بیانات نہ صرف دشمنی اور تشدد پر مبنی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کے خوفناک درجے کی بھی عکاسی کر رہے ہیں۔ یورپ میں بڑھتی ہوئی نسلیت پرستی، اسلام اور غیر ملکیوں کے خلاف دشمنی کی وجہ بھی اصل میں اس نوعیت کا شیطانی طرز فکر ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسے دور میں کہ جب یونان کے ساتھ تحقیقی مذاکرات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بشپ کی طرف سے ایسا تحریک بیان پرمعنی ہے اور مذاکراتی عمل کی بےخونی کے لیے ایک افسوسناک قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بیان ترکی کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلم ممالک نے بشپ کے اس بیان کو پاگلانہ اور جو ہے مسلمانوں کو ورغلانے والا اور بے عزت قرار دینے والا کہا گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں
اور بات کرتے ہیں اس وقت نئے صدر کی اور نئے نائب صدر کی جو اس وقت پوری طرح سے حلف لے چکے ہیں۔ 20 جنوری امریکہ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ کئی طرح کے نشیب و فراز اور مشکل حالات سے گزرنے کے بعد جو بائیڈن نے امریکی صدر اور کملا ہیرس نے نائب صدر عہدے کا حلف لے لیا۔ حلف برداری تقریب انتہائی جذباتی معلوم پڑ رہی تھی، جب وہاں موجود لوگ ہی نہیں بلکہ جو بائیڈن کی بیوی جل بائیڈن کی آنکھیں بھی خوشی سے نم ہو گئی تھی۔ بائیڈن کے حلف برداری سے قبل امریکہ کی مشہور گلوکارہ لیڈی گاگا نے قومی ترانہ گا کر ماحول کو خوشگوار بنا دیا، اور پھر تاریخی حلف برداری کے ساتھ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر بن گئے ہیں۔ کملا ہیرس نے بھی تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے درمیان امریکہ کی نائب صدر کا حلف لیا۔ حلف لینے کے ساتھ ہی وہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی سیاہ فام نائب صدر، پہلی ہند نژاد نائب صدر اور پہلی خاتون نائب صدر بن گئی۔ اس تاریخی حلف برداری تقریب میں بل کلنٹن اور براک اوباما جیسی کئی عظیم ہستیاں موجود تھیں، اور اوباما نے تو کملا ہیرس سے ملاقات بھی کی اور انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آپ پر ہمیں فخر ہے۔ جو بائیڈن کے امریکی صدر کا حلف لینے کے بعد انہیں مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دنیا کی عظیم ہستیاں بائیڈن کے ساتھ ساتھ ہیرس کو بھی مبارکبادیاں پیش کر رہی ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، جس میں لکھا کہ ہند امریکہ کی شراکت داری مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ کام کر ہند امریکہ شراکت داری کو نئی اونچائی پر لے جانے کو پرعزم ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، نریندر مودی پی ایم نریندر مودی کی جانب سے اس ٹویٹ کو لے کر کے ویسے بھی بہت سارے تبصرے تنقیدیں آ گئے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتخابات کے موقع پر ٹرمپ کو ہندوستان میں بلا کر اور خود امریکہ میں جا کر کے جس طرح کی جو ہے انہوں نے وہاں پر ٹرمپ کی جتانے کے لیے جتنی کوششیں کرنی تھی نریندر مودی کی جانب سے ہوئی، لیکن آخر ان کو ہار ہوئی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں ان کو تنقید کا نشانہ تو ضرور بنائیں گے جب انہوں نے بائیڈن کو پوری طرح سے مبارکبادی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بائیڈن نے تبدیلی کا واضح پیغام دیتے ہوئے ان ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جن کا تعلق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں سے تھا۔ واضح رہے جو بائیڈن نے جو کیا ہے اس کا وہ پہلے ہی اشارہ دے چکے تھے۔ یاد رہے کہ ہر آنے والا امریکی صدر اسی طرح شروع کے دنوں میں بہت سارے حکمنامے جاری کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن ان کے کئی حکمناموں کو بعد میں عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ بائیڈن کے جاری کردہ حکمناموں کا وہ انجام نہیں ہوگا جو ٹرمپ کے حکمناموں کا ہوا تھا، کیونکہ نئے صدر قانون کی روح کو سمجھتے ہوں گے۔ اس طرح کے تبصرے آ رہے ہیں، بخیر سمجھتے ہیں۔ واضح رہے جو بائیڈن نے جن حکمناموں پر دستخط کیے ہیں ان میں عالمی ادارے صحت میں امریکہ کی واپسی کا بھی اعلان شامل ہے۔ یاد رہے صدر ٹرمپ نے اس ادارے پر کورونا وائرس کے دوران چین کی سخت باز پرس نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرکیف سابق امریکی صدر ٹرمپ نے جنوری 2017 میں صدر کا عہدہ سنبھالنے کے 7 دن بعد سفری پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ بائیڈن نے ان سفری پابندیوں کو ختم کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ ابتدائی طور پر ان پابندیوں کا نشانہ 7 مسلم اکثریتی آبادی والے ممالک بنے تھے، تاہم بعد میں عدالتی احکامات کے بعد ان پابندیوں میں کچھ تبدیلیاں بھی لائی گئی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران، لیبیا، صومالیہ، شام، یمن، وینزویلا اور شمالی کوریا کے شہروں پر سفری پابندیاں عائد کی تھی، اس کو اب واپس لے لی گئی ہیں۔ بہرکیف بہت سارے حکمناموں پر آج دستخط کیے ہیں بائیڈن نے صدر بننے کے بعد۔ اب اگلے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جو ہے ان کے فیصلے کس طرح جو ہے پورے عالمی سطح پر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اچھی امید لگاتے ہیں نئے صدر کی جانب سے۔ ویسے امریکہ کے عوام جس کو بھی چن کر کے لائے، امریکہ کے صدر جو بھی بنے، ان کے جس پارٹی سے بھی ان کا جو ہے تعلق ہو، لیکن اپنے ملک کی سیکورٹی کو لے کر کے اور مسلمانوں کو اور بالخصوص عالم اسلام اور خلیجی ممالک اور مسلم آبادی والے ممالک کو لے کر کے ہمیشہ سے تمام پارٹیوں سے وابستہ صدور کی ایک ہی ذہنیت دیکھنے کو ملی ہے، اور اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی صدر بنتا ہے ان کا تعلق یہاں کے بڑے بڑے مالداروں سے اور بڑے بڑے جو پوری دنیا میں جن کی جو ہے بزنس پھیلے ہوتے ہیں ان سے براہ راست ہوتا ہے، اور ان تمام بزنس مین اور بڑے بڑے مالداروں کا تعلق اسرائیل اور یہودیوں سے ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کی کٹ پتلی یہودیوں میں ہو وہ بالآخر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بظاہر تو وہ محبت اور دیگر اچھے حالات اور اچھے تعلقات بنانے کے تو دعوے کرتے ہیں، لیکن اندرونی سطح پر وہ اپنی ہی منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،